السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹھیں۔ آج میں ایسی شخصیت کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی جس کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سب سے پہلے فاطمہ، میں آپ سے سوال کروں گی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ایسے کون سے لقب تھے جن سے وہ مشہور تھے؟ لوگ اکثر ان القاب کی وجہ سے انہیں یاد کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیچر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو مشہور القاب، ایک صادق اور دوسرا امین تھا۔ صادق کا مطلب ہے کہ ہمیشہ سچ بولنے والا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی اپنی زندگی میں کوئی جھوٹی بات نہیں کی۔ وہ ہمیشہ سچ بولتے تھے اور لوگوں کو بھی سچ کی تلقین کرتے تھے۔ اور امین کا مطلب یہ ہے کہ عرب کے لوگ ہمیشہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے اور رسول خدا باہمت ہو کر ان کی امانتیں اپنے پاس رکھتے تھے، اور جب وہ لوگ ان سے اپنی امانتوں کی طلب کرتے تھے تو رسول خدا ان کو واپس صحیح سلامت لوٹا کے دیتے تھے۔ اسی لیے آپ کے یہ دو القاب اتنے مشہور ہو گئے کہ عرب کے لوگ آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ اب میرا دوسرا سوال آپ سے ہے زینب۔ قرآن میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا ہے، ان کو وضاحت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں رسول کی تعریف کے بارے میں فرمایا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمت العالمین، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خداوند عالم نے دونوں عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ اب معصومہ، آپ سے سوال ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا؟ ٹیچر، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، شاید میں نے نہیں پڑھا ہے۔ مقدس، آپ بتائیں، آپ کو آ رہا ہے یہ جواب؟ ٹیچر، میں نے نہیں پڑھا ہے۔ میں 5 منٹ کا بریک دیتی ہوں، اس کے بعد دوبارہ کلاس شروع کریں گے۔ دیکھا آپ نے، ٹیچر نے فاطمہ اور زینب سے اتنے آسان سوال کیے اور ہم سے مشکل سوال کیے ہیں۔ مجھے پتا ہے یہ ٹیچر نے جان بوجھ کے یعنی ایسے ہم سے مشکل سوال کیے ہیں۔ میں نے بھی نوٹ کیا ہے، ہم تو اتنا کلاس میں پڑھتے ہیں، پھر بھی ٹیچر نے ہم سے مشکل سوال کیے۔ اچھا، تو یہ بات ہے۔ ارے زینب، آپ کو پتا ہے کہ خار مقدس اور خار معصومہ ٹیچر کے خلاف بہت ساری باتیں کر رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ ٹیچر ہمیں اچھا نہیں پڑھاتی ہے۔ تو اب دیکھیں، ہم ٹیچر کے پاس چلتے ہیں اور ٹیچر کو کہتے ہیں کہ وہ ہمیں پیچھے بٹھائے اور ان دونوں کو آگے بٹھائے تاکہ وہ درس صحیح سے سمجھ سکیں۔ چلو ٹیچر کو کہتے ہیں کہ ان کی اصلاح کرے اور ایسا درس دے کہ ان کے ذہنوں سے یہ باتیں نکل جائیں۔ ٹیچر، آپ سے ایک بات کہنی تھی۔ جی، بات کریں۔ جی ٹیچر، آپ سے یہ بات کہنی تھی کہ آپ نا آگے سے خار مقدس اور خار معصومہ کو آگے سے بٹھائیں، کیونکہ وہ جب پیچھے بیٹھتی ہیں نا کچہری کرتی ہیں، اسی لیے وہ درس وغیرہ یاد نہیں کرتی ہیں۔ تو آپ ان کو آگے سے بٹھائیں اور ہم پیچھے بیٹھیں اور کلاس میں ایک ایسا درس دیں کہ ان کے ذہنوں سے یہ باتیں نکل جائیں اور ان کی اصلاح ہو جائے۔ مقدس اور معصومہ، آپ آگے بیٹھیں۔ مقدس اور معصومہ، آپ کو پتہ ہے والدین اور استاد میں کوئی بھی فرق نہیں ہوتا۔ ایک والدین کو اپنے بچوں سے کیا امیدیں ہوتی ہے؟ والدین ہمیشہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ کامیاب ہو۔ بیٹا، کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کے والدین چاہتے ہو کہ ایک کامیاب ہو اور دوسرا نہ ہو؟ نہیں، ایسا تو کبھی ہمارے والدین نہیں کہتے۔ جب آپ 2 بہنیں کامیاب ہوں گی تو تعریف کس کی ہوگی آپ کے خاندان میں؟ ٹیچر، ہمارے والدین کی تعریف ہوگی۔ تو آپ خود فیصلہ کریں۔ اگر ایک استاد اور والدین برابر ہیں تو ایک استاد کیسے چاہے گا کہ میرے 2 شاگرد کامیاب ہو اور 2 نہ ہوں؟ اگر آپ 2 کامیاب ہوگی اور آپ چاروں کامیاب ہوگی تو عزت میری ہوگی۔ اللہ ٹیچر نے اچھا پڑھایا ہے بچوں کو۔ ٹیچر، ہم شرمندگاہ ہیں۔ ٹیچر، ہم شرمندہ ہیں کہ ہم نے خود محنت نہیں کی۔ معذرت ٹیچر، اگر ہم محنت کرتے تو انشاءاللہ ہم بھی کامیاب ہوتے۔ ہم نے خود محنت نہیں کی اور ہم نے الزام آپ پہ لگایا، اور ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ شاگرد خود محنت نہیں کرتا ہے اور الزام ٹیچرز پہ لگاتا ہے۔ بیٹا، معذرت کی کوئی بات نہیں، آپ کو احساس ہوا ہے، میرے لیے یہی کافی ہے۔